خاموش چیخ۔ سمن کو خاموشی سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ تو شور سے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ بچپن کے اس حادثے کے بعد جس کے بارے میں وہ کسی کو تفصیل سے نہیں بتاتی تھی، اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ سمن زیادہ سوچتی ہے، وہمی ہے، باتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے تھے یہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ مگر وقت بہتر نہیں ہوا، وقت نے صرف سمن کو تنہا کر دیا۔ لاہور کے ایک پرانے اپارٹمنٹ کی تیسری منزل پر وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کا دن کتابوں، پرانی ڈائریوں اور کھڑکی کے پاس رکھی کرسی کے ساتھ گزرتا۔ وہ کھڑکی صرف باہر دیکھنے کے لیے نہیں تھی، وہ سمن کی آنکھ تھی، دنیا کو سمجھنے کی۔ ایک دن سامنے والے فلیٹ میں نقل و حرکت شروع ہوئی۔ سامان آیا، دروازے کھلے، بند ہوئے۔ شام کو سمن نے پہلی بار احمر کو دیکھا۔ صاف ستھرا لباس، نرم آواز، آنکھوں میں عجب سی ٹھنڈک۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی، نادیہ۔ نادیہ نے سر جھکایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سمن کے دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، یہ عورت ڈری ہوئی ہے، سمن نے خود سے کہا۔ اگلے دن سیڑھیوں میں ملاقات ہوئی۔ احمر مسکرایا، ہم نئے آئے ہیں، میں احمر اور یہ میری بیوی نادیہ۔ نادیہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس ہلکی سی مسکراہٹ، جو مسکراہٹ کم، مجبوری زیادہ تھی۔ کچھ دن سب معمول پر رہا، پھر ایک رات دیوار کے اس پار سے آواز آئی، ہلکی سی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ تھمن سیدھی بیٹھ گئی، کان لگا کر سنا۔ نادیہ؟ آواز دبی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی۔ اگلی صبح تھمن نے ہمت کر کے پوچھا۔ احمر ہنس پڑا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری بیوی بیمار ہے، کبھی کبھی درد سے آواز نکل جاتی ہے۔ تھمن خاموش ہو گئی، مگر اس کے اندر شور مچ گیا۔ ایک دن نادیہ نظر آنا بند ہو گئی، نہ بالکنی میں، نہ سیڑھیوں میں، نہ دروازے پر۔ تھمن نے پوچھا تو جواب ملا، وہ میکے چلی گئی ہے۔ لیکن تھمن جانتی تھی نادیہ کبھی کسی سے بات کیے بغیر نہیں جاتی۔ راتوں کو اب آوازیں نہیں آتی تھیں، یہ خاموشی پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ تھمن پولیس کے پاس گئی۔ افسر نے فائل دیکھی، اینک اتاری اور بولا، آپ کا ذہنی علاج چل رہا ہے؟ تھمن نے سر جھکا لیا۔ بی بی، وہم اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھیں۔ وہ باہر نکلی تو لوگوں کی نظریں اس پر تھیں، جیسے وہ قصوروار ہو۔ وہ احمر کو دیکھتی رہی، نوٹس لیتی رہی۔ ایک رات کچرے میں اسے نادیہ کی ٹوٹی چوڑی ملی، وہی چوڑی جسے نادیہ کبھی نہیں اتارتی تھی۔ تھمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایک دن لفٹ میں احمر بولا، کچھ عورتیں شکایتیں بہت کرتی ہیں، بہتر ہے خاموش ہو جائیں۔ سمن نے موبائل آن کر لیا۔ ایک اور دن اس کی زبان پھسل گئی، اب نادیہ کبھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ یہی جملہ، ریکارڈنگ، ثبوت اور آخر کار سچ۔ احمر گرفتار ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، وہی شریف آدمی قاتل نکلا۔ سب کچھ بدلنے کے لیے کافی تھا۔ سمن کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ وہ آہستہ بولی، پاگل وہ نہیں ہوتے جو سچ دیکھ لیں، پاگل وہ ہوتے ہیں جو سچ ماننے سے انکار کریں۔